السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. رگڑ رگڑ کر فرش چمکاتے ہوئے خود مہر النساء کا برا حال ہو رہا تھا. بالوں کو سمیٹ کر کس کے جوڑا بنایا ہوا تھا تاکہ کام میں رکاوٹ نہ ہو. کپڑے گیلے ہو رہے تھے. نادر ہنستے ہوئے اسے ماسی کہہ کے چھیڑ رہا تھا. آپ بھی نا بس اب چپ کر جائیں ورنہ میں آپ کی تنخواہ میں سے ایک ماسی کی تنخواہ کاٹ لوں گی. اچھا؟ گویا دھمکی دی گئی. وہ ہنس ہنس کے بے حال ہونے لگا تھا. تو کیا باقی رقم سے تمہیں ہی گھر چلانا ہے؟ کم پڑیں گے تو اپنی تنخواہ بھی ڈال لینا. یعنی اب میری بیوی بھی تنخواہ دار ملازمہ ہو گئی. مہرو بتاؤ بھلا اس خوشی کے موقع پر میں کیا کھاؤں؟ وہ چھیڑ چھیڑ کے مہرو کی ناک میں دم کر رہا تھا. وہ بالآخر تب ہی گئی. آپ جاتے ہیں یہاں سے یا میں کروں پائپ کا رخ آپ کی طرف؟ نادر نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی. اف، یہ ظلم مت کرنا. میرا دوسری مرتبہ نہانے کا کوئی موڈ نہیں. پھر میں نے اتنی دیر جما جما کر کنگھی کی ہے. میرے بال خراب ہو جائیں گے. انداز ایسا تھا گویا دو جہاں کی دولت چھن جانے والی ہو. شدید غصے میں بھی مہر النساء کو بڑے زور کی ہنسی آئی تھی. اسی وقت دروازے پہ زور سے دستک ہوئی. کچھ کہنے کو جھکتا ہوا نادر ایک دم سیدھا ہوا اور کوف بھری نظر دروازے پہ ڈالی. ہاں، یہ یقیناً تمہاری مسز ملک ہوں گی. مہر النساء نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود دوپٹہ سلیقے سے اوڑھتی ہوئی بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی. نادر کا اندازہ بالکل درست تھا. دروازے پہ مسز ملک ہی تھی. مہر النساء نے خوشی اخلاقی سے انہیں سلام کیا اور ڈرائنگ روم میں لے آئی. وہ بیٹھتے ہی بولی. اے لڑکی، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے؟ تمہیں تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہی نہیں معلوم. ذرا بن سنور کے رہا کرو. آج چھٹی ہے. تم نادر کے سامنے بھی اسی ماسیوں والے حلیے میں گھوم رہی ہو. اسے کتنا برا لگتا ہوگا. مہر النساء کو ابھی کچھ دیر قبل کا منظر یاد آیا. وہ اور نادر کتنا انجوائے کر رہے تھے. اب یقیناً کمرے میں اکیلا وہ پیچ و تاب کھا رہا ہوگا. اسے مہرو سے یہی ایک گلہ تھا کہ کم از کم اتوار کے روز تو وہ کسی سے میل ملاقات نہ رکھا کرے. زیادہ خفگی اس لیے نہیں دکھاتا تھا کہ مہرو بیچاری مجبور تھی. شادی کے 2 ماہ بعد ہی وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے کیونکہ نادر کے دونوں بڑے بھائی شادی شدہ اور الگ الگ گھروں میں رہتے تھے. ماں باپ تھے نہیں. نادر نے اس نئی بننے والی ہاؤسنگ اسکیم میں پلاٹ لے کے گھر بنایا تھا جو دونوں بھائیوں کے گھروں سے کافی فاصلے پہ تھا. ایسے میں سارا دن مہر النساء اکیلی بور ہوتی رہتی تو اس نے کچھ فاصلے پہ بنے گھر والی مسز ملک سے روابط بڑھا لیے. بلکہ شاید اس میں سارا ہاتھ مسز ملک کا ہی تھا. وہی تقریباً ہر روز اس کے گھر آ جاتی اور 3-4 گھنٹے بیٹھنے کے بعد ہی جاتی تھی. جہاں مہر النساء کی تنہائی اور بوریت دور ہوئی تھی وہیں اس کے کام کا بھی حرج ہونے لگا تھا. اسے اکثر کام اپنے آرام کے وقت میں ہی نمٹانے پڑتے کیونکہ مسز ملک کو کمپنی دینے کے چکر میں اس کا کام کا وقت نکل جاتا تھا. خود مسز ملک کی 4 بیٹیاں اور ایک بہو تھی. وہ گھر کے کام سے فارغ تھی سو اپنا سارا وقت ادھر ادھر بیٹھ کے گزارتی تھی. اس کالونی میں گھر بھی خال خال ہی بنے تھے اس لیے وہ ایک جگہ ہی بیٹھ جاتی اور کئی گھنٹے لگا لیتی. مہر النساء کو عام حالات میں یہ عادت جتنی بھی بری لگتی تھی اس وقت نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ بھی تنہائی سے اکتائی ہوئی تھی. نادر صبح کو آفس گیا شام میں لوٹتا تھا. ایسے میں اس کا دن مسز ملک کے سہارے آسانی سے کٹنے لگا. مسز ملک اور اپنے حلیے کا موازنہ کرتی وہ چائے لے کر ڈرائنگ روم میں چلی آئی. وہ ہمیشہ نک سک سے درست ہوتی. استری شدہ کلف لگا نیا لباس، میچنگ جوتے، ہلکی پھلکی جیولری، ہر دم بنے ہوئے بال خوب رنگے بھی ہوئے ہوتے. کبھی کوئی سفید بال نظر نہ آتا. جبکہ دوسری طرف مہر النساء جوان اور خوبصورت ہونے کے باوجود اکثر اپنی طرف سے لاپرواہ ہی نظر آتی. اس وقت بھی ایسا ہی تھا. اسے دل ہی دل میں قدرے شرمندگی بھی ہوئی تھی. مسز ملک ہمیشہ کی طرح کوئی قصہ چھڑے بیٹھی تھی جبکہ مہرو کی جان نادر میں اٹکی ہوئی تھی. وہ ناراض بھی ہو سکتا تھا. بڑی مشکل سے اس نے مسز ملک سے جان چھڑوائی اور بھاگم بھاگ کمرے میں پہنچی.
وہ اوندھے منہ بستر پہ پڑا تھا۔ نادر کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، تم سے مطلب؟ اس کی فکر مندی نادر کو ایک آنکھ نہ بھائی، وہ ایک دم روحان سی ہو گئی۔ نادر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب بندہ گھر آئے مہمان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ جائیں، آج میرا شوہر گھر پہ ہے، پھر میں نے انہیں جلد ہی رخصت کر دیا ہے، بمشکل آدھا گھنٹہ وہ رکی ہیں۔ تو کس نے منع کیا تھا؟ بے شک 4 گھنٹے روکے رکھتی، وہ تو کسی بات سے قائل ہو کے نہ دے رہا تھا۔ مہرو کو اسے منانے اور اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں پھر کافی وقت لگا۔ اس روز بھی مہرو نے سارا گھر چمکا رکھا تھا، ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پہ جمی ہوئی تھی، کچن بھی صاف ستھرا اور سمٹا ہوا تھا، مگر یہ سب کرنے کے بعد خود مہر النساء کی کمر اکڑ کے تختہ ہو گئی تھی۔ ایسے میں وہ خود پر صرف اتنی ہی توجہ دے سکتی تھی کہ کنگھی کر لے یا صاف ستھرا لباس پہن لے، اتنی سی توجہ سے ہی وہ نکھر گئی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، کوئی کمی سی تھی۔ اسے ایک مرتبہ پھر نادر کے کہے ہوئے الفاظ یاد آئے، مہرو تم بھی ذرا اچھے طریقے سے تیار ہو کے رہا کرو، کیا سوچتی ہوں گی مسز ملک کہ تم ایسے ہی عام سہولیے میں رہتی ہو، جبکہ خود وہ کتنی اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں۔ مہر النساء کو پھر نامعلوم سی تکلیف ہوئی۔ یوں ہی باتوں باتوں میں نادر نے کہا تھا، تم نے مسز ملک کی بیٹیاں نہیں دیکھی، دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ بننا سنورنا کسے کہتے ہیں۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کی پوروں تک سجی ہوئی ہوتی ہیں۔ مہرو کو کسی زہریلے خیال نے ڈنک مارا۔ آپ نے کہاں دیکھ لیا؟ بڑی مشکل سے لہجہ ہموار کیا تھا۔ ہر وقت تو دروازے میں کھڑی ہوتی ہیں یا پھر اوپر چھت سے نیچے جھانک رہی ہوتی ہیں۔ اس نے روانی سے کہہ تو دیا تھا، مگر شاید خود ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ کس موضوع پر اور کس سے گفتگو کر رہا ہے، سو اس نے موضوع گفتگو ہی تبدیل کر دیا اور کوئی دوسری بات کرنے لگا۔ مگر مہر النساء کے دل میں پھانس سی گڑ گئی تھی۔ شادی کے محض 4 ماہ بعد ہی اس کا شوہر دوسری لڑکیوں کو توجہ سے دیکھنے اور ان کا موازنہ اپنی بیوی سے کرنے لگا تھا، تو اس کا کیا مطلب؟ یا تو یہ کہ اس کا شوہر دل پھینک اور نظر باز شخص تھا، یا پھر یہ کہ اس میں اہلیت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کو باندھ کے رکھ سکے۔ اسے شدت سے وہ حدیث یاد آئی جس کا مفہوم تھا کہ عورت خصوصاً بیوی کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو غلط راستے پر چلنے سے بچانے کی کوشش کرے۔ تب اسے یاد آیا کہ اسلام میں بیوی کو شوہر کے لیے سنگھار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر اسے یہ علم ہی نہیں تھا کہ نادر کو سجے سنورے گھر کی طرح بیوی بھی سجی سنوری چاہیے۔ کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اسے سنجیدگی سے اس مسئلے پہ سوچنا تھا۔ حل تو اسے معلوم ہی تھا، مگر وہ پہلے ایک نظر مسز ملک کی بیٹیوں کو بھی دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ آج تک گھر سے نکل کر محلے میں کہیں نہیں گئی تھی، اور مسز ملک کی بیٹیاں کبھی اس کے گھر نہیں آئی تھیں۔ اسے تو مسز ملک کے روزانہ آنے کی وجہ سے کبھی ان کے گھر جانے کا خیال بھی نہ آیا تھا، مگر اب بات دوسری تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ان کے گھر جانے کا موقع اگلے ہی دن مل گیا، کیونکہ مسز ملک نہیں آئی تھی۔ وہ خیریت دریافت کرنے کے بہانے ان کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ نادر کی کہی گئی بات کا اثر تھا، یا شاید وہ 2 گھنٹے لگا کے تیار ہوئی تھی۔ آئینے میں آخری تنقیدی نگاہ ڈالی تو جیسے یقین ہی نہیں آیا، کیا میں واقعی اتنی خوبصورت ہوں؟ اس نے قدرے بے یقینی اور خوشی سے خود کو تا دیر دیکھا۔ مسز ملک کا گھر اسی کی لین میں مگر کافی فاصلے پہ بنا ہوا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ جا رہی تھی، سو کھڑکی کا بول ساتھ لے آئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس نے پھر بھی دستک دی۔ کسی کے نہ آنے پر جھجکتے ہوئے وہ اندر چلی آئی۔ سامنے ہی ان کی بہو اپنے بچے کو کپڑے پہنانے میں مصروف نظر آئی۔ مہر النساء نے سلام کیا اور بول اس کی طرف بڑھا دیا، اصل میں آنٹی نہیں آئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں پتہ کر لوں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا ان کی، پھر آپ لوگوں سے ملنے کا بھی اشتہار تھا، سو چلی آئی۔ نادر کی بات بالکل درست تھی، ان کی بہو بھی سر سے پیر تک سجی ہوئی تھی۔ گھر میں بھی اس نے اتنا اچھا ہیئر اسٹائل بنایا ہوا تھا کہ خود مہرو تو کسی تقریب کے لیے بھی بمشکل ہی بناتی۔ ان کی بہو کا رویہ نارمل سا تھا، نہ خوشی کا اظہار کیا نہ ناراضگی کا۔ بول لے کے کچن میں چلی گئی۔ تب پہلی مرتبہ مہر النساء نے ان کے گھر کا جائزہ لیا۔ اسے دھچکا سا لگا، پورا گھر بکھرا ہوا اور انتہائی گندا تھا۔
यहाँ वहाँ कितने ही जूते कपड़े फर्श पे बिखरे हुए थे। कहीं ग्लास कहीं कप ऊंधा पड़ा था। फर्श पे मैल की तह जमी हुई थी। छतों से जाले लटक रहे थे। हत्ता के वॉश बेसन भी इंतहाई गलीज हो रहा था और उस पे पड़ी साबुनदानी काली स्याह हो रही थी। मेहरुन्निसा को उबकाई सी आ गई। हवन्नुकों की तरह अकेले सहन में खड़े होने की बजाय वो भी किचन की जानिब आ गई। किचन की हालत बाकी घर से भी अबतर थी। दूध की देगची ढक्कन से बेनियाज एक तरफ यूं ही रखी हुई थी। सिंक गंदे बर्तनों से मुंह तक अटा हुआ था। चूल्हे शायद बरसों तक सफाई ना होने के बायस असल रंगो रूप खो के अजीब मटियाले से रंग के हो चुके थे। सारे कैबिन्स में भी जैसे गर्दो गुबार और मैल जमा हुआ था। सारे में अजीब सी बू भी फैली हुई थी। तो गोया सिर्फ अपनी शक्ल चमकाने और खुद को संवारने में ही पूरे घर का वक्त सर्फ होता था। उसने नागवारी से सोचा। इतने गंदे किचन में खड़ी सजी संवरी खुशबू में बसी मिसेस मलिक की बहू जरा भी अच्छी ना लगी थी उसे। जब माँ घर पे तवज्जो देने की बजाय मोहल्ले पे तवज्जो देगी तो घर और बेटियों का भी यही हाल होगा। अम्मी सामने वाले कमरे में है, आ वहीं चली जाए। उसे दरवाजे में इस्तादा देखकर उनकी बहू ने गोया उससे अपनी जान छुड़वाई। मिसेस मलिक उसे सामने पा के हैरान रह गई। उसे ढूंढे से भी उनके चेहरे पे शर्मिंदगी की कोई रमक नजर न आई। कमरे का हाल भी बाकी घर की तरह अबतर था, मगर वो यूं बैठी थी जैसे उनका घर सफाई का आलमी मुकाबला जीतने वाला हो। फिर वो खुद फरमाइश करके उनकी बेटियों से भी मिली कि वो उन्हीं से मिलने तो आई थी। चारों लड़कियां कबूल सूरत, नकूश और गोरे रंग वाली थीं, मगर खुद पर की गई घंटों की मेहनत के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रही थीं। कमरे में बैठी हुई यूं लग रही थी जैसे क्रिस्टल का कोई खूबसूरत शो पीस किसी कूड़े के ढेर पे पड़ा हो। उसके हुस्न को देखकर कुछ मायूस नजर आ रही थी। सिर्फ सजी संवरी शक्ल ही मियाँ को लुभाने का गुण नहीं है, घर पे और खुद पे यकसां तवज्जो होनी चाहिए। उसने तीसरा सबक हासिल किया था। कुछ देर मजीद बैठकर वो अपने घर आ गई। शाम को जब नादिर घर आया तो दरवाजे में ही ठठक के रुक गया। क्या कहीं जाना था? मुझे तो याद नहीं कि तुमने कहीं जाने का कहा था। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हुई, मगर जाहिर ना किया। गोया नादिर को भी पूरा यकीन था कि वो कभी उसके लिए तैयार नहीं होगी। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? मैं तो सिर्फ आपके लिए तैयार हुई थी। पसंद नहीं आया तो मुंह धो लेती हूँ। वो पलटी, मगर नादिर ने उसे रोक लिया। गलती हो गई मलिका आलिया, माफ़ कर दीजिए। असल में इतना होशरुबा हुस्न देखकर गुलाम के हवास ठिकाने पे नहीं रहे। वो खिलखिला के हंसी। नादिर का मूड हमेशा से कहीं ज़्यादा खुशगवार हो गया था। यानी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी का ये एक ख़ास गुर है। वो दिन उसकी ज़िंदगी का एक यादगार दिन था। नादिर ने उसकी बहुत तारीफ़ें की थी। कल बाहर डिनर कराने का वादा भी किया था और मैके ले जाने का बोनस भी था साथ में। और फिर अपनी ज़िंदगी की इस मुख्तसर सी रुदात के ज़रिए जो बात मेहरुन्निसा ने अपने पल्ले से बांधी, वो अपनी कहानी के ज़रिए हमारे सामईन को भी बताना चाहती है। और वो ये कि वो घर को तो संवारती ही थी, अब साथ साथ खुद पे भी तवज्जो देती है। पहले की तरह मिसेस मलिक को कंपनी देने के चक्कर में घंटे बर्बाद नहीं करती, बल्कि उन्हें सहन में बिठा लेती है और साथ साथ काम भी करती जाती है। उनकी बातों का जवाब भी दिए जाती है। उसे वक्त और घर को मैनेज करना आ गया था। नतीजतन वो भी खुश थी और नादिर भी। उस वक्त भी मिसेस मलिक आई बैठी थी। उसने क्लॉक की तरफ देखा। नादिर के आने का वक्त हुआ चाहता था। माजरत चाहती हूँ आंटी, नादिर आने वाले होंगे, अब मुझे नहाने के लिए जाना है। उसने सलीके से माजरत करके उन्हें रुखसत कर दिया और खुद नादिर के लिए तैयार होने चल दी कि दर हकीकत एक बीवी की जिम्मेदारी सिर्फ घर को सजाना संवारना और अच्छे खाने पकाना ही नहीं, बल्कि अपनी ज़ात को भी सजाना संवारना ज़रूरी है, ताकि पूरे दिन का थका हारा शोहर जब घर आए तो बीवी को देखकर उसके सारे दिन की थकान उतर जाए। और सबसे अहम बात ये कि रास्ते में आते उसे इधर उधर दीवारों पे लटके और दरवाज़ों से झांकते चेहरे खूबसूरत न लगे, बल्कि घर में मौजूद अपनी सलीके से तैयार खुशबू में बसी बीवी ही
اسے دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ متاثر کن اور خوبصورت لگے۔